وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا گیا ہے کہ غصہ بہت آتا ہے، غصے کا کوئی علاج بیان کر دیں۔ صحیح بخاری کے اندر 3282 نمبر اور صحیح مسلم میں 2610 نمبر روایت ہے، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں ایک غصے میں آ گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کے رگیں پھول گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے کہہ لے تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی۔ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو چنانچہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا، ان میں سے ایک شخص اس غصہ ہونے والے شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس سے اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے کہا کہ کیا تو مجھے پاگل سمجھ رہا ہے؟ تو غصہ جو ہے وہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے، اگر فوری اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو اس کا اثر باہمی نا اتفاقی، حسد، کینہ، بغض، نفرت، گالم گلوچ، حتیٰ کہ مار پیٹ، قتل و غارت، طلاق اور مال اولاد پر بد دعا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دین اور ایمان پر حریص شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کرے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ سب سے بہتر اور کامیاب وہ علاج ہے جس کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ جب ہم شرعی نصوص پر غور کرتے ہیں تو اس مرض کے بہت سے علاج کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی ایک مومن یہ سوچے کہ اللہ اور اس کے رسول نے غصہ آنے پر صبر سے کام لینے اور لوگوں کی غلطی کو معاف کر دینے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ نیکی اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت گفتگو کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، اور ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی اب گویا کہ وہ تمہارا بڑا ہی ملنسار، بڑا اچھا گہرا دوست بن گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ برے نتائج پر غور کیا جائے۔ غصے کو پی جانے کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی نتائج پر غور کریں کہ بسا اوقات ایک شخص غصے میں ایسی بات کر جاتا ہے یا ایسی حرکت کا مرتکب ہوتا ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو ان اسباب سے پرہیز کریں جو غصہ بڑھاتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کی وجہ سے انسان کو غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اگر کسی کو غصہ آ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پانی پی لے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے پانی پی لے یا وضو کر لے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان چونکہ آگ کا بنا ہوا ہے تو اس لیے آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جائے۔ تو یا انسان پانی پی لے یا وضو کر لے، یا دوسرا کہ یہ ہے کہ اگر انسان کو غصہ اس حال میں آیا ہے کہ وہ کھڑا ہوا تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہوئے اس کو غصہ آیا تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ تو اپنی کو حالت تبدیل کرنے سے بھی انسان کا غصہ بعض دفعہ
رفع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سکھاؤ، بشارت دو اور سختی نہ دکھلاؤ۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔